السلام علیکم۔ یوٹیوب پر میرا چینل جو ہے وہ سدید منہاس لا ایسوسیٹس کے نام سے ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آئیکن بٹن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً جو میری طرف سے نیو ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں۔ چلیں آج ہم آ جاتے ہیں اب اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005، اور اس ایکٹ کے تحت ہم سیکشن 28 پر بات کریں گے۔ سیکشن 28 کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا ہے کہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ، پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ میں سب سے پہلا جو قدم ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ کورٹ میں اپنی عرضی یا اپنا کلیم ڈالنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ نے اپوزٹ پارٹی کو سیکشن 28(1) کے تحت نوٹس سرو کیا ہو۔ سیکشن 28(1) کے تحت نوٹس کا سرو کرنا کمپلسری ہے، لیکن اب جو نیا کیس لا آ رہا ہے اس ایکٹ کے تحت، جو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی اس ایکٹ پر جو تشریح آ رہی ہے، جو وضاحت آ رہی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو ایک واضح پکچر جو ہے وہ آپ کو مہیا ہوگی، آپ کے سامنے آئے گی کہ اب کیا سینیریو ہے، کہ کیا سیکشن 28 کے تحت نوٹس ضروری ہے، اور اگر نہیں ہے تو کن سرکمسٹانسز میں نہیں ہے۔ تو آ جاتے ہیں جناب اپنے مین ٹاپک پر۔ سیکشن 28 کو جو ٹائٹل دیا گیا ہے وہ ہے سیٹلمنٹ آف کلیمز کا، اور اس سیکشن کی 4 مزید آگے سب سیکشنز ہیں اور 2 پروویزو ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے سب سے پہلے جو ہے وہ سیکشن 28 کو ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں۔ سیکشن 28 سیٹلمنٹ آف کلیمز نمبر 1 سب سیکشن 1 جو ہے اس کی وہ کہتی ہے a consumer who has suffered damage or authority in other cases shall by written notice call upon a manufacturer or provider of services that a product or service is defective or faulty, or the conduct of the manufacturer or service provider is in contravention of the provision of this act, and he should remedy the defects or give damages where the consumer has suffered damage or cease to contravene the provision of this act۔ اب سب سیکشن 2 آ جاتی ہے۔ سب سیکشن 2 میں کہتے ہیں the manufacturer or service provider shall within 15 days of the receipt of the notice reply thereto۔ سب سیکشن 3 آ جاتی ہے۔ سب سیکشن 3 میں کہتے ہیں no claim shall be entertained by a consumer court unless the consumer or the authority has given notice under subsection 1 and provides proof that the notice was duly delivered but the manufacturer or service provider has not responded thereto۔ اس کے بعد سب سیکشن 4 آ جاتی ہے، اور سب سیکشن 4 میں کہا گیا ہے a claim by the consumer or the authority shall be filed within 30 days of the arising of the cause of action۔ اس کے بعد فرسٹ پروویزو آتا ہے۔ فرسٹ پروویزو کے تحت کہا گیا ہے کہ provided that the consumer court having jurisdiction to hear the claim may allow a claim to be filed after 30 days within such time as it may allow if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing the complaint within the specified period۔ اب سیکنڈ پروویزو آ جاتی ہے۔ اس سیکنڈ پروویزو میں کہا گیا ہے provided further that such extension shall not be allowed beyond a period of 60 days from the expiry of the warranty or guarantee period specified by the manufacturer or service provider, and if no period is specified 1 year from the date of purchase of the products or providing of services۔ تو جناب یہ جو ہے وہ سیکشن 28 ایٹ ہول ہے۔ اچھا جناب اب آ جاتے ہیں ہم جو سیکشن 28 ہے اس کی سب سیکشن 1 جو ہے اس کی جس کی طرف کہ اس میں کہا کیا گیا ہے۔
تو کنزیومر جو ہے وہ اس سب سیکشن 1 کے تحت جو ہے وہ اس پہ کمپلسری کہا گیا ہے کہ وہ ایک تحریری نوٹس جو ہے وہ مینوفیکچرر یا سروس پرووائڈر کو ارسال کرے گا، جس میں وہ اس کو بتائے گا کہ اس کے پروڈکٹ یا بیڈ سروس کی وجہ سے اس کو ڈیمیجز کیا ہوئے ہیں، اور اس کی جو اگر وہ مینوفیکچرر ہے کسی پروڈکٹ کا تو اس کی جو اس نے پروڈکٹ اس مینوفیکچرر سے خرید کی ہے اس میں ڈیفیکٹ کیا ہے، اور ساتھ ہی وہ جو ہے اس کو یہ تنبیہ کرے گا کہ یہ اگر کوئی پروڈکٹ ہے تو وہ پروڈکٹ جو ہے وہ ریپلیس کرے، اس کا فالٹ دور کر کے اس کو دے۔ ادروائز جو اگر سروس پرووائڈر ہے تو وہ اس کو تنبیہ کرے گا کہ اس بیڈ سروس کی وجہ سے جو ہے اس کو ڈیمیجز فیس کرنے پڑے ہیں، اور جو پرومس تھا سروس میں وہ فلفل نہیں ہوا تو وہ فلفل کرے، اور جو ڈیمیجز اٹین ہوئے ہیں کنزیومر کو وہ بھی جو ہے اس میں مانگے جاتے ہیں، اور وہ جو سیکنڈ پارٹی ہے جو مینوفیکچرر ہے یا سروس پرووائڈر ہے وہ اس کو دینے کا پابند ہوتا ہے۔ تو یہ سیکشن 1 کے تحت جو ہے یہ کمپلسری کہا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں سب سیکشن 2 پہ، وہ یہ کہتی ہے کہ مینوفیکچرر اور سروس پرووائڈر جو ہے یہ 1 کے تحت نوٹس وصول ہونے کے بعد 15 دن کے اندر اندر جو ہے اس نوٹس کا جو کنزیومر کو ہے وہ رپلائی جو ہے وہ بھیجے گا۔ اور اسی طرح سب سیکشن 3 جو ہے وہ یہ کمپلشن لگاتی ہے کہ کنزیومر کورٹ میں کوئی بھی کلیم جو ہے وہ انٹرٹین نہیں ہوگا جب تک کہ سب سیکشن 128 کے تحت جو ہے وہ نوٹس سرو نہ کیا گیا ہو، اور اس کے تحت یہ بھی کمپلسری قرار دیا گیا ہے کہ اس نوٹس کو سرو کرنے کا پروف بھی جو ہے وہ کورٹ میں دینا پڑے گا، اور کہ یہ پروف ہے، یہ نوٹس ارسال کرنے کی رسید ہے بذریعہ کوریئر یا محکمہ ڈاک کے ذریعے جو نوٹس ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے، لیکن مینوفیکچرر یا سروس پرووائڈر نے اس نوٹس کا جواب دیا ہے یا نہیں دیا ہے، اس کی بھی صراحت جو ہے وہ پھر کلیم میں کی جانی ضروری ہے۔ جو سب سیکشن 4 ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کلیم ہے کنزیومر کی طرف سے یا اتھارٹی کی طرف سے وہ کاز آف ایکشن جو ہے وہ اروز ہونے کے 30 ڈیز کے اندر اندر فائل ہو جانا چاہیے۔ اب اس پوری سیکشن میں جو ہے وہ سیکشن 28(1) جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور سیکشن 28(4) جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ آگے اب اس کی 2 پروویزو آ جاتی ہیں۔ جو فرسٹ پروویزو ہے اس کے تحت جو ہے سب سے پہلے کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کلیم جو ہے وہ کورٹ میں فائل کیا گیا اس پر اس کو جورسڈکشن حاصل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر جورسڈکشن حاصل ہے، اس بات کی تسلی کرنے کے بعد کہ کنزیومر کورٹ جو ہے جو میٹر اس کے سامنے ہے، کلیم اس کے سامنے ہے، اس پہ وہ پراپر جورسڈکشن رکھتی ہے، اس کی ڈومین میں آتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ اس چیز کی اجازت دے گی کہ جو ہے وہ 30 دن کی ایکسپائری کے بعد جتنے دن لیٹ جو ہے وہ کلیم فائل کیا گیا ہے وہ اس کو کنڈون کر سکتی ہے۔ لیکن یہ جو ہے یہ کنڈونیشن جو ہے وہ اس شرط پر دی جا سکے گی کہ کنزیومر کی طرف سے یا کمپلیننٹ کی طرف سے جو ہے وہ سفیشینٹ کاز جو ہے وہ کورٹ کو باور کرائی جائے کہ اس وجہ سے، اس سفیشینٹ کاز کی وجہ سے جو ہے وہ کلیم جو ہے وہ ود ان ٹائم جو ہے کورٹ میں فائل نہیں کیا جا سکا۔ اب آ جاتے ہیں پروویزو سیکنڈ پروویزو کی طرف۔ سیکنڈ پروویزو میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو فرسٹ پروویزو میں جو کنڈونیشن جو ہے عدالت کی طرف سے جو دی جانی مطلوب ہے یا دی جائے گی یا دی گئی ہے وہ جو ہے وہ 60 ڈیز سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی، اور یہ 60 ڈیز کا پیریڈ جو ہے وہ وارنٹی یا گارنٹی کی ایکسپائری پیریڈ سے جو کہ مینوفیکچرر یا سروس پرووائڈر نے مینشن کیا ہوا ہے وہاں سے کاؤنٹ ہوگا، اور اگر ایسا کوئی پیریڈ مینوفیکچرر یا سروس پرووائڈر نے اسپیسیفائی نہیں کیا ہوا
تو پھر وہ جو پروڈکٹ ہے اس کی پرچیز سے یا پرووائڈنگ آف سروسز سے 1 سال کے اندر جو ہے وہ کلیم داخل ہونا چاہیے. سیکنڈ پروویزو جو ہے وہ یہ کہتی ہے. اب ان پروویزو کی حد تک جب آپ سمجھتے ہیں یا کنزیومر یہ سمجھتا ہے کہ کلیم جو ہے وہ ٹائم بارڈ ہے یا سیکشن 28 1 2 3 اور 4 کے تحت جو ہے وہ کلیم جو ہے وہ ٹائم بارڈ بنتا ہے، تو ان پروویزو کے تحت جو کنڈونیشن ہے وہ حاصل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کلیم کے ساتھ کنڈونیشن آف ڈیلے کی سیپریٹ اپلیکیشن ساتھ ہی فائل کریں، اور اس میں پھر سب سے پہلے جو ہے اس چیز کو ڈٹرمن کرے گی کورٹ کہ یہ جو کلیم ہے وہ اس کی کنزیومر کورٹ کی جوڈکشن میں ڈومین میں آتا ہے، اور سیکنڈلی وہ اس کنڈونیشن کی درخواست پر آپ کی ابتدائی بحث سنتے ہوئے آپ کا جو بھی ٹائم جو ہے وہ ایکسیسو ہے اس کو جو ہے وہ کنڈون کرے گی. اب جناب ہم آ جاتے ہیں اپنی ڈسکشن کے سب سے امپورٹنٹ حصے کی طرف، اور اس میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 پر اس کی تشریح ہوئی ہے یا اس کی سیکشنز کو لے کے الیبریشن ہوئی ہے مختلف کیسز میں ہائی کورٹ کی طرف سے یا سپریم کورٹ کی طرف سے، اس کو میں جناب آپ کے سامنے پٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے میرے ہاتھ میں یہ لاہور ہائی کورٹ پرنسپل سیٹ سے ایک FAO نمبر 210 آف 2008، اس کا ٹائٹل ہے میسرز آدم موٹرز ورسز میجر وسیم محمود بٹ ایٹسٹرا. اس کی ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی 23/5/2014 اور جسٹس چودھری محمد مسعود جہانگیر صاحب نے اس کو جو ہے وہ ہیئرنگ دی اور اس پہ ڈسین کیا. یہ رپورٹڈ ججمنٹ تو نہیں ہے لیکن یہ ججمنٹ جو ہے وہ اتنی وائٹل ہے کہ میں اس کو رکھنے پر مجبور ہوں اور آپ کے سامنے پٹ کر رہا ہوں. یہ آپ کو نیٹ پر بآسانی مل جائے گی یا پھر آپ مجھ سے جو ہے ریکویسٹ کر کے یہ اس کی کاپی جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو نوٹ کرواؤں گا 2012 YLR پیج 1830، یہ بھی لاہور جوریڈکشن سے ہے، یہ بھی اسی ٹاپک پر ہے اور بڑی اچھی ججمنٹ ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو ایک کیس جو ہے وہ سہیل ناصر صاحب جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کنزیومر کورٹ راولپنڈی، یہ کیس جو تھا وہ کیس نمبر 4 آف 3/1/2013 کا تھا. اس کا ٹائٹل ہے مس رابعہ الیاس ورسز میسر سنیری بینک لمیٹڈ، اور یہ جو ہے کنزیومر کورٹ راولپنڈی میں اس کو جج سہیل ناصر صاحب نے ہیئرنگ دی. یہ بھی اسی پوائنٹ پر ہے، یہ بھی آپ متعلقہ کورٹ سے یا مجھ سے جو ہے وہ کاپی اس کی منگوا سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد میں آپ کو ریفر کروں گا PLD 2013 لاہور پیج 468. یہ جو ہے وہ ناصر سعید شیخ جج صاحب ہیں، ان کا اناؤنس کردہ ہے. یہ ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے. اس کے بعد 2014 CLC پیج 1454 لاہور. اس کے بعد PLD 2014 لاہور پیج 196. اس کے بعد PLJ 2015 لاہور پیج 1052. اس کے بعد 2015 CLC پیج 1538 لاہور. PLJ 2015 لاہور پیج 1122 ملتان بینچ سے ہے. اس کے بعد 2015 CLC پیج 1021 لاہور جوریڈکشن سے ہے. اس کے بعد PLD 2016 لاہور پیج 425 ہے. اس کے بعد 2016 CLD پیج 383 لاہور ہے. اس کے بعد 2016 CLC نوٹ 122. اس کے بعد 2017 CLD پیج 1196 لاہور جوریڈکشن سے ہے. اس کے بعد 2018 CLD پیج 1064 لاہور جوریڈکشن سے ہے. اس کے بعد 2018 CLC پیج 1327 لاہور جوریڈکشن سے ہے. اس کے بعد 2019 CLC پیج 580 لاہور جوریڈکشن سے ہے. اس کے بعد
2019 CLC پیج 1041 لا جوریسڈکشن سے ہے. اور سب سے لاسٹلی جو ہے جس کو بیس بنا کر جو ہے وہ میں نے آج کا یہ ٹاپک جو ہے وہ چوز کیا تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو سائٹیشن ہے یا یہ جو کیس لا ہے جو ہے 2020 CLD پیج 1053 لاہور، اس نے جو ہے وہ سیکشن 28(1) جو ہے اس کا پورا سنیریو جو ہے میرے خیال کے مطابق چینج کر دیا ہوا ہے. تو اس کو ہم تھارولی اب ڈسکس کرتے ہیں. اچھا، اب اس ڈسکشن کو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کے سامنے جو ہے وہ پہلا رپورٹڈ کیس لا جو ہے وہ رکھتا ہوں. وہ ہے 2019 CLC پیج 1041 لا جوریسڈکشن سے ہے. اس میں جو وائٹل چیز جو ہے ڈسکرائب کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ جو ہے سیکشن 28 کے تحت جو ہے وہ نوٹس سرو کرنا بہت ضروری ہے. سپوز ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جو کنزیومر ہے اس نے سروس پرووائڈر کو یا مینوفیکچرر کو جو سیکنڈ اپوزٹ پارٹی ہے اس کو نوٹس جو ہے وہ 5/3/2021 کو سرو کیا. اب جو ارائزنگ آف کاز آف ایکشن بنتا ہے وہ بنے گا نوٹس کی ڈیٹ، جو جس ڈیٹ کو نوٹس سرو کیا گیا اس نوٹس کی ڈیٹ سے لے کر 15 دن کے اندر تک. یعنی اگر نوٹس جو ہے وہ 5/3/2021 کو جو ہے وہ سرو ہوا اور ہم یہ سپوز کر لیتے ہیں کہ 5 تاریخ کو اپوزٹ پارٹی کو نوٹس وصول ہو گیا، تو اس طرح 15 دن جو ہے وہ بنتے ہیں 20/3/2021 کو. یہ جو 20/3/2021 کی تاریخ ہے یہ ارائزنگ آف کاز آف ایکشن ہے. اب یہاں سے ہم نے کاؤنٹ کرنے ہیں 30 دن، تو وہ جو بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 19 اپریل 2021 تک جو ہے وہ 30 دن بنتے ہیں، جو کہ سیکشن 28(4) کے تحت کنزیومر کے پاس جو ہے وہ لمیٹیشن ہے ٹو فائل کلیم. تو اس جو ہے وہ کیس لا میں یہ چیز جو ہے وہ ڈٹرمن کی گئی ہے، لہٰذا یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ رپورٹڈ کیس لا ہے. سیکنڈلی اینڈ لاسٹلی جو ہے وہ میں جناب آپ کے سامنے جو ہے وہ پٹ کروں گا 2020 CLD پیج 1053، اور اس کی جو ورڈنگ ہے میں جو ہے اس کی ورڈنگ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. سیکشن 28 سیٹلمنٹ آف کلیمز. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی ڈسکشن کے آغاز میں بھی یہ آپ کو مینشن کیا تھا کہ سیکشن 28 کا جو ٹائٹل ہے وہ رکھا گیا ہے سیٹلمنٹ آف کلیمز. تو یہاں بھی یہی چیز ہے. سیکشن 28 سیٹلمنٹ آف کلیمز. نان ایشوئنس آف نوٹس ٹو دا مینوفیکچرر اور سروس پرووائڈر. افیکٹ appellant a courier service TCS assailed order passed by consumer court on the ground that the claim before it was not maintainable without issuing notice under subsection 3 of the section 28 of the Punjab Consumer Protection Act 2005. Validity. Petition before consumer court could not be dismissed as incompetent solely for the non-compliance of procedural formalities, in that it lost its legal significance and cost to the wind when the matter before the consumer court was dealt with after receiving the written reply and recording evidence of the parties. Significance of the notice was only to provide opportunity to the manufacturer or service provider to settle the dispute outside court, which could even be availed on first appearance in court. Parties were heard at length and no prejudice had occasioned to the appellants for non-compliance of the provisions of subsection 3 of the section 28 of Punjab Consumer Protection Act 2005. Therefore, the contention carried no force. Appeal was dismissed. اب اس میں جو کہا یہ گیا ہے وہ جو بات ہے وہ بڑی وائٹل ہے کہ یہ ٹیکنیکل فارمیلٹیز ہیں اور ان کو جو ہے وہ اوور لک کرنا چاہیے اور کیس کو جو ہے وہ ایویڈنس میں لینا چاہیے. اور جو دوسری امپورٹنٹ بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آ جائیں سیکشن 28 کے بعد اب آ جاتے ہیں سیکشن 29 پر. اس کا بھی ٹائٹل جو ہے وہ سیٹلمنٹ ایٹ پری ٹرائل سٹیج ہے، یعنی کہ
آپ جیسے ہی کورٹ میں جو ہے وہ اپنا کلیم ڈالیں گے اور دوسری طرف سے پارٹی جو ہے وہ آفٹر سمن آف دا کورٹ اپیئر ہوگی، تو فرسٹ سٹیپ جو کلیم میں اٹھایا جائے گا، کورٹ پروسیڈنگ کنڈکٹ کرے گی، وہ سیٹلمنٹ ایٹ پری ٹرائل سٹیج ہی ہوگی۔ تو لہٰذا اس رپورٹڈ کیس لا میں جو 2020 CLD 1053 ہے، اس میں یہی ہیلڈ کیا گیا ہے کہ چونکہ جو نوٹس ہے وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کا ایک پروسیس ہے، لہٰذا اس کی اتنی شدت سے جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن کو جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ایسا ہی ایک پروسیس جو ہے جسٹ آفٹر فائلنگ دی کمپلینٹ یا کلیم جو ہے وہ اویل ہو جاتا ہے دونوں پارٹیز کو کورٹ کی بہاف پر۔ تو لہٰذا یہ دونوں جو ججمنٹس ہیں وہ بڑی وائٹل ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو ہے وہ نوٹس جو ہے وہ بیفور فائلنگ آف دا کلیم سرو ہی نہ کیا جائے۔ تو میری یہ کنکلوژن ہے کہ نوٹس لازمی سرو کرنا چاہیے، ود ان ٹائم کرنا چاہیے۔ باقی جو کیلکولیشن آف دا ٹائم ہے یا ارائزنگ آف کاز آف ایکشن کی ڈٹرمنیشن ہے، وہ میں نے اس ڈسکشن میں بڑی اچھے طریقے سے وضاحت کر دی ہے۔ امید ہے آپ کو میرا یہ جو لیکچر ہے یا اس ٹاپک پہ جو میری ڈسکشن ہے وہ پسند آئے گی۔